سورہ آل عمران آیت نمبر 80 اور 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأمرکم اور نہ حکم دے گا تمہیں ان کہ تتخذوا تم ٹھہراؤ الملائکۃ فرشتے والنبیین اور نبی ارباباً پروردگار۔ ایأمرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا بعد اس کے اذ جب تم مسلمون مسلمان ہو چکے، وَإِذْ اور جب اخذ اللہ نے لیا میثاق عہد النبیین پیغمبروں سے، لما کہ جو کچھ آتیتکم میں نے دی یا میں عطا کروں تم کو، من کتاب میں سے، اور حکمتاً حکمت، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی پیغمبر، مصدق تصدیق کرے، لما اس کی بھی، معکم جو پاس ہے تمہارے، لتؤمنن ضرور ایمان لاؤ تم بھی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور مدد کرنی ہوگی اس کی۔ قال اس نے کہا، اقررتم کیا اقرار کیا تم نے، واخذتم اور لیتے ہو تم، علی پر ذالکم اسری میرا عہد۔ قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ قال اس نے فرمایا، فاشہدوا پس گواہ رہو، وانا اور میں، معکم ساتھ تمہارے، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد جب تم مسلمان ہو چکے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اور جب خدا نے پیغمبر سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے، مصدق لما معکم جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری اس کی مدد کرنے اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نبی خود اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ کبھی اپنی پرستش کے لیے نہیں کہے گا اور نہ یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو جو ہے پروردگار ٹھہراؤ۔ یہودیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہودی عالم جو ہوتے ہیں، ان کا جو چرچ ہوتا ہے جس میں وہ پاپ ہوتا ہے اور ان کی ہر بات یہود مانتے ہیں، تو ان کا جو اسی طرح سربراہ ہوتے ہیں ان کو یہ ربانی کہتے ہیں، اور سارے مذہبی کام جو ہیں یہود کے وہ مطلب وہی ربانی جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں اور کرتے تھے، اور آنکھیں بند کر کے ان پر جو ہے ان کا حکم مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرماتا ہے کہ اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ پہلے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، اللہ کے احکام کو مانو۔ تو جب وہ مان جاتے ہیں تو کیا اس طرح کہیں گے کہ یہ نبی لوگوں کو اب جو ہے میری عبادت شروع کر دو، یہ لوگوں کو یہ کہے؟ نہیں، یہ صرف جو ہے یہود جو عالم ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 81 میں ہے کہ ہر پیغمبر سے اس بات کا عہد لیا گیا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو حکمت پیغمبری دی، تو اگر آپ لوگوں کے بعد دوسرا کوئی پیغمبر آئے اور تم لوگوں کی کتاب کی تصدیق یا گواہ بن کر آئے تو تم بھی اس پیغمبر کو پر ایمان لاؤ گے اور دوست رکھو گے، یعنی ایک پیغمبر دوسرے کو دوست رکھے گا۔ اللہ نے پوچھا کہ اقرار کرتے ہو تم سب پیغمبر؟ سب نے اقرار کر لیا، اور اللہ نے فرمایا میں بھی گواہ ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو۔ تو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا ہے، تو اس وعدے کے مطابق ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر جو ہے وہ اس نے دی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے۔ مگر قرآن اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہے قرار دیا گیا ہے ان کو۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے اور ساری دنیا کے لوگوں کی ارواح سے وعدہ لیا کہ تم لوگ اللہ سے کوئی شرک جو ہے تم میں سے کوئی نہیں کرے گا، تو ہم سب کے روح نے، ارواح نے جو ہے ان سے یہ وعدہ لیا گیا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے جو بھی کام ہو، کیونکہ ہم لے چکے ہیں وعدہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر آئے گا پھر آگے۔ اور دوسرا عہد اللہ پاک نے انبیاء سے لیا ہے، جو ابھی میں نے بتایا آپ کو، جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات موجود تھی اور انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ حق تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہے تھے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر یہود انکار
انکار کر رہے ہیں کہ نہیں تورات ہے مگر اللہ کی کتاب، مگر انجیل سے جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ پھر انجیل کتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کتاب اتری، تو حق تو یہ تھا کہ یہود و عیسائی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، بلکہ تو کیا کیا انہوں نے انکار کر لیا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں سے وعدہ لیا ہے، اور سب نے جو ہے سارے پیغمبروں نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔